الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین اسلام کا بھی مسئلہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے وطن عزیز پاکستان کے آئین کا بھی مسئلہ ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس حوالے سے آپ نے بے شمار علماء کرام کے بیانات سنے ہوں گے۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ، ان کی طرف سے آپ کو اس عنوان پر مدلل اور جامع مضمون روانہ کیا گیا۔ آپ حضرات نے پڑھا بھی، اور جن حضرات نے کسی مسجد میں بیان کرنا تھا انہوں نے اسی عنوان پر جمعہ بھی پڑھایا ہوگا، بیانات بھی کیے ہوں گے۔ ہمارے احناف میڈیا سروسز کی طرف سے ہفتہ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کو اس عقیدے سے متعلقہ پوسٹیں بھی ملی ہیں، ملتی بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت ہے کہ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں نے آج اس موضوع پر بات نہیں کرنی، میں نے اس کی دوسری نوعیت پر بات کرنی ہے، یعنی وطن عزیز پاکستان کی آئینی حیثیت کیا حاصل ہے اسے۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے جو ایک منظم تحریک شروع ہوئی ہے اسی مقدس عنوان پر، تحریک ختم نبوت، وہ 1953 کو شروع ہوئی، اور اس میں شروع ہی میں یہ بات واضح کی گئی، اور پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان کے دستور کی تدوین کے لیے بنیادی اصول وضع کرنے کی ایک کمیٹی بنائی۔ پھر اس پر اجلاس ہوتے رہے۔ اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی دستور کی بنیادی سفارشات مرتب کرنے کے سلسلے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کے جلیل القدر علماء مشائخ، انہوں نے اس کے بارے میں بے حد محنت کی۔ اس کا اجلاس 6 جنوری 1953 کو مزار قائد کراچی کے قریب حاجی مولا بخش سومرو کی کوٹھی پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بطور خاص جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں اس اجلاس میں دستور اسمبلی کے 22 نکات اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا 23واں نکتہ منظور کیا گیا، جو اس حقیقت کا آئینہ دار تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ علماء کرام اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے ہوئے اسلامی دستور کے نفاذ پر متفق اور متحد ہیں۔ یہ اجلاس علامہ سید محمد سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم نے شرکت کی،
مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والی چند عظیم شخصیات، جن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، مفسر قرآن علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حافظ محمد امین، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ، اور ماسٹر تاج الدین انصاری صدر مجلس احرار پاکستان، انہوں نے بطور خاص اس میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ دیگر مسالک کے لوگوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں بڑے تاریخ ساز فیصلے کیے گئے، اور سب سے بنیادی فیصلہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کے تحفظ اور اس کو آئینی شکل دینے کے حوالے سے تھا۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین سے مرکزی وزراء اور علماء اور مشائخ کے وفود نے ملاقاتیں کیں، اور 3 اہم بنیادی مطالبے وزیر اعظم پاکستان کی خدمت میں پیش کیے۔ نمبر 1، منکرین ختم نبوت قادیانیوں نے فوج اور سرکاری محکموں میں پاکستانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کی خفیہ سرگرمیوں کے ساتھ اور کلیدی عہدوں پر قبضہ کرنے کے بعد ملک میں قادیانی انقلاب برپا کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں، لہٰذا انہیں روکا جائے۔ نمبر 2، جھوٹی نبوت پر ایمان لانے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سلسلے کو فی الفور بند کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پاکستانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے اپنے منصب کا کام کرنے کی بجائے بیرونی ممالک میں قادیانیوں کے دفاتر قائم کیے ہیں، اور قادیانیت کی تبلیغ کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اسے اس عمل سے باز رکھا جائے۔ یہ مطالبات تھے، اور اس میں آخر میں یہ بات کی گئی کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مطالبے کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور سر ظفر اللہ خان کی جگہ کسی مسلمان وزیر خارجہ کو مقرر کیا جائے۔ پاکستان بھر میں مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے علماء اور مشائخ نے ان مطالبات کو تسلیم کرانے کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ یہ 1953 سے تحریک شروع ہوئی، اور ایک طویل سفر اس نے طے کیا۔ ایک طرف یہ حالات تھے، اور دوسری طرف 18 جنوری 1974 میں یہی وزیر خارجہ قادیانی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ نے ہمسایہ ملک انڈیا کا خفیہ دورہ کیا، اور ہندوستانی حکومت کے سیاسی قائدین اور انٹیلیجنس افسران سے ملاقات کی۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے پاکستان ایئر فورس کے اسی سربراہ کو چودھری ظفر قادیانی کو محکمے سے نکال دیا۔ قادیانی لوگ بھٹو صاحب کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ اسی دوران قادیانیوں کے امیر مرزا ناصر نے انگلستان اور جنوبی افریقہ کا دورہ کیا، اور واپسی پر چناب نگر میں خدام الاحمدیہ کے نام سے ایک غیر سرکاری مگر عسکری تنظیم کی بنیاد ڈالی۔
حالات یہ تھے کہ قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیاں وہ عوام سے اٹھ کر خواص کے اندر پہنچ چکی تھیں۔ مختلف محکموں میں قادیانی کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے محکمے کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کرنے لگے تھے، اور قادیانیت کی تبلیغ کو بڑے زور شور سے انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ اسی اثناء میں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں طلباء یونین کا الیکشن ہوا۔ اس میں مسلمان طلباء تھے۔ انہی کے مقابلے میں چند قادیانی طلباء نے بھی مقابلے میں اور الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو ہرانے کے لیے انہوں نے سر توڑ محنتیں کی۔ پھر ایک چال یہ بھی چلی گئی کہ اس وقت پاکستان کے جو عصری تعلیمی ادارے تھے وہاں پر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء ایک معلوماتی اور تفریحی سفر کے لیے پشاور جا رہے تھے، اور براستہ چناب نگر ٹرین پر جا رہے تھے۔ جب چناب نگر پر یہ لوگ پہنچے تو قادیانیوں نے انہیں اپنا کفریہ لٹریچر دیا۔ طلباء نے خوب احتجاج کیا اور کہا کہ یہ تو ایک کفریہ لٹریچر ہے، اس کو کسی طور پر بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں پر انہی طلباء نے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پھر یہ طلباء کا قافلہ 19 مئی کو واپس ہونے لگا، تو ہمارے یہاں سرگودا کے قریب نشترآباد اسٹیشن جو چناب نگر اسٹیشن سے پہلے آتا ہے، وہاں پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتایا فلاں بوگی طلباء کی ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے جاتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، اور ہمارے لٹریچر پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور اسے کفریہ کہا تھا۔ چنانچہ آپ خلاف ضابطہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روک لینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب یہ طلباء وہاں پر پہنچے، بوگی کا نمبر بتایا گیا، فلاں بوگی میں ہوں گے، تو اس اسٹیشن پر قادیانی مسلح لوگ آ گئے، اور قریب ایک ہاکی گراؤنڈ تھا، وہاں سے بھی جو قادیانی لڑکے ہاکی وغیرہ کھیل رہے تھے وہ بھی ہاکیاں اٹھا کر یہاں پر پہنچ گئے، اور یہاں پر دکاندار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، قادیانی عام لوگ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، یہ سب لوگ اکٹھے آئے اور ان مسلم طلباء پر سخت حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے طلباء زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے۔ اور حد دیکھیے کہ قادیانی جب آئے مسلمان طلباء کو مار رہے تھے تو اپنے ساتھ چند بازاری عورتیں بھی لے کر آئے، تاکہ جب ہم مسلمان طلباء کو ماریں جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے، جب ہم ان کو ماریں گے تو تم نے اس پر ڈانس کرنا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے رد عمل میں 30 مئی کو لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی کو سانحہ کی تحقیقات کے لیے سمدانی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد 3 جون کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ 9 جون کو مجلس عمل کا کنوینر لاہور میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون کو وزیر اعظم نے ایک تقریر میں بجٹ کے بعد یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون کو پھر ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بن نوری رحمہ اللہ کو جماعت کا امیر منتخب کیا گیا۔
30 जून को कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद पेश हुई, जिस पर गौर के लिए पूरी कौमी असम्बली को खसूसी कमेटी में तब्दील कर दिया गया। 24 जुलाई को वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि जो कौमी असम्बली का फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। 5 अगस्त से 23 अगस्त तक वक्फ़ों से मुकम्मल 11 दिन तक मिर्ज़ा नासिर पर कौमी असम्बली में जरा हुई। मैं यहाँ ये बात कह दूँ कि इन लोगों ने खुद कहा कि हमें असम्बली के अंदर बात करने का मौका दिया जाए और असम्बली जो फ़ैसला करेगी हमें वो फ़ैसला कबूल होगा। ये इनका अपना एतराफ़ था। चुनाचे इनके कहने पर, हालांकि जमहूरी मुल्क में ये निज़ाम नहीं, लेकिन इनके कहने पर इन्हें कौमी असम्बली में लाया गया। इन्होंने कहा कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी बात को खूब वाज़े कर सकते हैं, तो इन्हें लाया गया। मिर्ज़ा नासिर ने अपने मुद्दा को साबित करने के लिए बहुत ज़ोर लगाया। फिर याह्या बख्तियार साहब ने उलमा के ताउन से इसके दिए गए दलाइल पर जरह की और जिसकी वजह से ये बंदा लाजवाब हुआ। अब बाद में ये कहना जी हम असम्बली कौन होती है हमें काफिर करार देने वाली। असम्बली ने काफिर करार नहीं दिया, करार तो कुरान और सुन्नत ने दिया है। पाकिस्तान की आईन, पाकिस्तान की असम्बली ने उसी पहले से जो तुम काफिर करार दिए जा चुके थे उसी चीज़ को एक कानूनी शक्ल दी है। इसी को ताबीर किया जाता है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने इन्हें काफिर करार दिया है, वगरना असम्बली के पास वाक़अतन ये इख्तियारात नहीं कि वो किसी को मुसलमान कहे या किसी को काफिर कहे। काफिर कहना या मुसलमान कहना, इसके लिए कुरान करीम चाहिए, कुरान और सुन्नत चाहिए। और कुरान करीम की नुसूस के मुताबिक, सुन्नत की नुसूस के मुताबिक इन लोगों का अकीदा नज़रिया वो कुफ्रिया था, इसलिए काफिर तो कुरान और सुन्नत की वजह से हुए हैं। बाकी पाकिस्तान की असम्बली ने आईनी तौर पर एक कानूनी शक्ल दी है उसी बात को कि जो बात कुरान और सुन्नत से इनके बारे में मालूम हुई थी। 20 अगस्त को समदानी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सानिया रबवा के मुतालिक वज़ीर आला को पेश की। 22 अगस्त को यही रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई। 24 अगस्त को वज़ीर आज़म ने फ़ैसला के लिए 7 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की। 27-28 अगस्त को लाहौरी ग्रुप पर कौमी असम्बली में जरा हुई। 1 सितंबर को लाहौर बादशाही मस्जिद में मुल्क गिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 5-6 सितंबर को अटारनी जनरल ने कौमी असम्बली में उमूमी बहस की। यही याह्या बख्तियार साहब उमूमी बहस की और मिर्ज़ाइयों पर जरह का खुलासा पेश किया। 6 सितंबर को आल पार्टीज़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की रावलपिंडी में वज़ीर आज़म से मुलाकात का फ़ैसला किया। इस सारी कार्रवाई में कौमी असम्बली ने 2.5 माह के अरसे में 28 इजलास बुलाए और 96 घंटों पर मुश्तमिल नशिस्तें हुईं। इसमें तमाम मसालिक की मजहबी और सियासी क़ियादत ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किरदार अदा किया। ख़ुसूसन मकतबे फ़िक्र देवबंद की तरफ से मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह और आपके रफ़क़ाए कार ने कादियानियों का लिटरेचर जमा किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद हयात, मौलाना अब्दुर्रहीम अशार, मौलाना ताज महमूद, मौलाना मोहम्मद शरीफ जालंधरी जैसे अकाबिर ने, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी जैसे अकाबिरीन ने दिन रात एक करके कादियानी और उनके कादियानी मिल्लत और उनके मजहबी और सियासी अज़ाइम पर मबनी लिटरेचर इकट्ठा किया। इस मेहनत में कादियानियों की मजहबी हिस्से की तरतीब और तदवीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़ीदा मजदूह ने की, जबकि सियासी हिस्से की तरतीब हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से की। 7 सितंबर को कौमी असम्बली में
دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا، اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا جس میں یہ طے کیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل پیش کیا۔ ان کے بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اس بل کی مکمل تائید کی اور اس اقدام پر وزیر اعظم اور ارکان حزب اقتدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ بھٹو صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹہ عیسوی پر تقریر کی اور اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں 1 ووٹ بھی نہ آیا، اور یہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں اسمبلی کا فیصلہ تسلیم ہے۔ جب یہ ووٹنگ کا مرحلہ آیا اور 130 ووٹ ان کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں آئے اور ان کو مسلمان قرار دینے کے حق میں 1 ووٹ بھی نہ نکلا، تو قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ایک پس منظر ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا، قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوتا رہا، کیسے جرح ہوتی رہی، کیا معاملات پیش آتے رہے، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ایک طرف یہ تھا، اور دوسری طرف کچھ اور بھی حالات تھے، اور وہ کیا کہ حج کے موقع پر قادیانی لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جیسی مقدس سرزمین پہنچ جاتے، وہاں پر عرب کے علماء اور مشائخ کو اپنی باتیں بتاتے۔ شاہ فیصل کو اس بارے میں بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ ادھر سے حضرت بنوری رحمہ اللہ نے شاہ فیصل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے انہیں اس سارے معاملے سے آگاہ کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے آتے ہیں اور وہاں پہنچ کر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ فیصل بڑا زیرک اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سید مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ آپ کوئی لٹریچر، کوئی مواد، مستند جامع مواد ہمیں دیں۔ چنانچہ شاہ فیصل کے کہنے پر ابو الحسن علی ندوی صاحب نے القادیانیہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں قادیانیوں کے کفریہ عقائد کو مدلل اور سنجیدہ علمی زبان میں بیان کیا گیا، اور اسی کتاب کے ذریعے عربوں کو اس منکرین ختم نبوت قادیانیوں کے فتنے سے آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ شاہ فیصل ہی کی تجویز پر پھر لاہور میں عالم اسلام کا ایک تاریخی اجتماع منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کو آمادہ کیا گیا کہ وہ بنگلہ دیش کو ایک اسلامی ملک قرار دیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے کہا گیا کہ وہ جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے قادیانیوں کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مطالبے کے مطابق غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اقدام کریں، تاکہ قادیانی اسلام دشمن طاقتوں کے جاسوس بن کر حدود حرم میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ اور اس وقت جو کچھ ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہا تھا،
اس میں ایک ورکر کی حیثیت رکھنے والے بلکہ لیڈر ان کے مجاہد ختم نبوت مولانا مجاہد الحسینی نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی کی خدمت میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس جو اپریل 1974 کی قراردادوں اور اس کے فیصلے کی نقول حاصل کرنے سے متعلقہ تھا، مجاہد ختم نبوت نے مولانا مجاہد الحسینی صاحب نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سے وہ نقول اور وہ دستاویزات طلب کی۔ تو اسی دوران شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مجاہد ختم نبوت مولانا مجاہد الحسینی صاحب سے فرمایا کہ رابطہ عالم اسلامی کی فقہی اجتماع میں قادیانیوں کی بابت قرارداد میں نے پیش کی ہے۔ ایک طرف پاکستان میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ان کی خدمات ہیں، قابل قدر خدمات ہیں، لیکن ایک اس کا عالمی سطح پر قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اور ان کی اس ارتدادی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اور ایک منظم ان کی منصوبہ بندی کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑے کام کی ضرورت تھی، اور ایک عالمی پلیٹ فارم تھا رابطہ عالم اسلامی کا، جہاں پر اسلامی ممالک کے علماء و مشائخ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی ہے، اور یہ قرارداد پیش کی ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہ نے۔ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس جو 8 اپریل 1974 کو منعقد ہوا، اس میں حکومت پاکستان کے سیکرٹری مذہبی امور جناب تجمل حسین ہاشمی نے پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کی مذہبی پالیسی واضح کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ یہ 8 اپریل 1974 کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ حکومت پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں امت مسلمہ کے اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اب صرف داخلہ پالیسی کا اعلان باقی تھا، جو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پورا ہو گیا۔ یعنی ایک خارجہ کمیٹی کے فرائض ہیں، ایک داخلہ کمیٹی کے۔ خارجہ کمیٹی کے اندر پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر جناب تجمل حسین ہاشمی صاحب نے پاکستان کی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے یہ اعلان 8 اپریل 1974 میں کر دیا تھا، اور رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں کیا کہ حکومت پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ 7 روزہ چٹان میں یہ ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا، جس کا اقتباس میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بدھ 26 اپریل یہ اس کی تاریخ اشاعت ہے۔ اس میں یہ بات تھی کہ پچھلے دنوں 8 اپریل کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر کی 100 سے زائد مقتدر اسلامی تنظیموں کی مشترکہ مؤتمر منعقد ہوئی، یعنی ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں دوسری اہم قراردادوں کے علاوہ ایک بنیادی قرارداد نمبر 9 قادیانی امت کے متعلق منظور کی گئی۔ اس قرارداد کا متن روزنامہ الندوہ سعودی عرب 14 اپریل کے حوالے سے درج ذیل ہے۔ اس قرارداد کے حق میں تمام اسلامی ممالک بشمول پاکستان شرکت کی لوگوں نے، جن میں حکومتوں کے وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسر شامل تھے۔ قرارداد کا متن یہ ہے: قادیانیت وہ باطل مذہب ہے جو اپنے ناپاک اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کی اسلام دشمنی ان چیزوں سے واضح ہے۔ نمبر 1،
اس کے بانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کرنا۔ نمبر 2، قرآنی نصوص میں تحریف کرنا۔ نمبر 3، جہاد کے باطل ہونے کا فتویٰ دینا۔ اس سے آگے قادیانیوں کی مکروہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرارداد کی شق نمبر 2 میں مطالبہ ہے اس گروہ کے کافر اور خارج از اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے، اور شق نمبر 4 میں یہ بات درج ہے کہ کانفرنس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، نیز ان کے لیے اہم سرکاری عہدوں کی ملازمتیں ممنوع قرار دی جائیں۔ 7 روزہ چٹان، لاہور، 6 مئی 1974۔ یہ ایک طرف میں نے عرض کیا پاکستان کے اندر یہ حالات بن رہے تھے، اور فیصل آباد اور اس کے قریب چناب نگر اور یہاں سے جو ٹرین گزری اور مسلم طلباء پر قادیانیوں کے ہجوم نے، مشتعل ہجوم نے تشدد کیا، یہ ایک واقعہ بنا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، اور عالمی دنیا کے اندر اسی قادیانیت کو محدود کرنے کے لیے اور قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہ نے قرارداد پیش کی، جسے وہاں پر سب لوگوں نے منظور کیا، اور قرارداد کا متن میں نے آپ کی خدمت میں اقتباس کے ساتھ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، تو اس میں جو وزیر اعظم صاحب کے الفاظ ہیں وہ بہت غور طلب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فیصلے کا اعلان صرف پاکستانی قومی اسمبلی یا پاکستان علماء و مفتیان کرام کا نہیں، بلکہ دنیا اسلام کے نامور اور جید علماء و مفتی صاحبان کے متفقہ شرعی فیصلے کے مطابق کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی کے چند لوگوں کا نہیں ہے، یا پاکستان میں رہنے والے چند علماء اور مشائخ کا نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کے نامور اور جید علماء و مفتی صاحبان کے متفقہ شرعی فیصلے کے مطابق کر رہا ہوں، وہی جو رابطہ عالم اسلامی کے اندر اس کو منظور کیا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ امت مسلمہ کا یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ، پیر سید مہر علی شاہ آف گولڑا شریف اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اعلان تھا، اور 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ خبر نشر کی کہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ بس یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ اس اعلان کو سن کر خوشی کے مارے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس فیصلے نے اہلیان پاکستان کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی کی۔ وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں اسلامیان پاکستان کی قدر کو بھی بڑھا دیا کہ پاکستان کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ اور آخر میں اتنی بات بھی عرض کروں کہ یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یہ صرف اسلامی دنیا کے اندر پاکستان نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی جھوٹے نبی کے لیے نبوت یا رسالت کا اگر کوئی بندہ اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کو غیر مسلم قرار دینا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی یہی آئین اپنا بنایا ہے،
مصر نے بھی، شام نے بھی، الجزائر نے بھی، لیبیا نے بھی، افغانستان نے بھی، متحدہ عرب امارات نے بھی، انڈونیشیا نے بھی، ملیشیا نے بھی اور نائجیریا نے بھی، یہ تمام ممالک نے یہ متفقہ طور پر اس بات کو اپنے ملک میں آئین کے طور پر شامل رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو نبی مانتا ہے، چاہے ذلی مانے، بروزی مانے، تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کہوں کہ دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں۔ انہی کی تعلیمات کو دنیا و آخرت میں اپنے لیے ذریعہ نجات جانتے ہیں، انہی کی شفاعت کے خود کو مستحق سمجھتے ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی سے اپنی نسبت بھی کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، اور اس نسبت کرنے کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہیں، اسی پر اپنی جان دینا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قادیانی لوگ، مرزائی لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، مسیح موعود بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اپنی نسبت نہیں کرتے، یعنی خود کو مرزائی کہلوانے کے لیے تیار نہیں، خود کو قادیانی کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی جب تم نے نبی مان لیا ہے تو اور کیا رہ گیا ہے؟ اب اپنی نسبت بھی کرو، بڑے فخر سے کرو۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، کہو کہ ہم مرزائی ہیں، کہو کہ ہم قادیانی ہیں، کہو، اس میں کون سی دوسری رائے؟ اس کو نبی بھی مان لیا ہے، رسول بھی مان لیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر کے اجراء نبوت کا عقیدہ بھی رکھ لیا ہے۔ پھر اس پر ہیلے بہانے تراشے گئے ہیں، جی ہم ذلی نبی مانتے ہیں، بروزی نبی مانتے ہیں، جو کچھ بھی مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں۔ تو پھر جب نبی مان لیا ہے، کہو کہ ہم اسی مرزے کی وجہ سے مرزائی ہیں، ہم اسی قادیانی کی وجہ سے خود کو قادیانی کہلوا رہے ہیں۔ ایک طرف تم عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی کرتے ہو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی بھی مانتے ہو، مسیح موعود بھی مانتے ہو، لیکن اپنی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، کیا تمہیں اپنے اس نبی کی طرف، جھوٹے نبی کی طرف نسبت کرنے میں کوئی آر ہے؟ اگر آر ہے تو کھل کر بتاؤ کہ ہم بس مجبوری سے مان رہے ہیں، ہم منافقانہ طور پر مان رہے ہیں، ہم دل ہی دل کے اندر اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر واقعتاً تم کرتے ہو تو پھر کھل کر اس کا اظہار بھی کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف تم ان سے اپنی نسبتیں استوار کرتے ہو اور دوسری طرف جب بات آ جائے تو تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمیں غیر مسلم نہ کہا جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نئے نبی نہیں، وہ پرانے ہیں، وہ آئیں گے۔ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تم جانو تمہاری بلا جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر تم مرزائی ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہلوانے پر مصر رہو گے تو تمہاری یہ کوشش کم از کم پاکستان کی سرزمین میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں،
ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس عقیدے کی اشاعت اور حفاظت کرتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔